بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی، ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابو الاعلیٰ محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 105۔ ڈھکے چھپے اور ظاہری تمام اعمال کی اصل محبت ہے۔ جس طرح محبت و ارادہ ہر فعل و عمل کی اصل ہے، اسی طرح محبت و ارادہ ہر دین کی بھی اصل ہے، خواہ دین حق ہو یا دین باطل، کیونکہ دین ظاہر اور ڈھکے چھپے اعمال کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام اعمال کی اصل یہی محبت و ارادہ ہے، اور دین نام ہے طاعت، عبادت اور حسن خلق کا۔ یہ طاعت ایسی لازمی اور دائمی ہونی چاہیے کہ یہ انسان کا خلقی اور عادتی وظیفہ بن جائے۔ اس معنی کی روح سے اللہ تعالیٰ نے دین کو خلق سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، القلم 4۔ تمہارے اخلاق البتہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اس آیت کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت امام ابن عیینہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا علی خلق عظیم کے معنی ہیں لا علی دین عظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ دین کے معنی میں اذلال اور قہر و غلبہ دونوں داخل ہیں، نیز اس کے معنی میں ذلت و خاکساری اور خضوع و طاعت داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اعلیٰ سے اسفل کی طرف جھکتا ہے، جیسا کہ عرب کا محاورہ ہے دنتہ فادان، میں نے جبراً اسے جھکایا تو وہ جھک گیا۔ یہ بات ادنیٰ سے اعلیٰ کے سامنے ہوا کرتی ہے، جیسا کہ محاورات میں ہے دنت اللہ و دنت للہ، میں اللہ کے آگے جھکا اور اللہ کے لیے جھکا۔ فلان لا یدین اللہ دینہ ولا یدین اللہ بالدین، فلاں آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اور اسے اللہ کے آگے جیسا جھکنا چاہیے نہیں جھکتا۔ عربوں کا محاورہ ہے فدان اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ودان اللہ، وہ اللہ کے آگے جھک گیا، یعنی اللہ کے حضور میں اس نے خضوع و خشوع کا اظہار کیا اور اپنے کو اس نے اللہ کے سامنے عاجز اور سرنگوں کر دیا، اس کے سامنے اپنے کو جھکا دیا اور ذلیل و خاکسار کر لیا، اور وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ دین کی دو قسمیں ہیں، دین ظاہر اور دین باطن۔ دین باطن کے لیے خضوع اور محبت اسی طرح لازمی ہے جس طرح عبادت میں ہوا کرتی ہے۔ اس کے خلاف دین ظاہر میں محبت لازمی نہیں ہے، اگرچہ اس میں انقیاد، اطاعت اور ذلت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نام یوم الدین رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ دین جزا و بدلہ اور حساب کے معنی پر مشتمل ہے، اور اس معنی کی روح سے قیامت کے دن کو یوم جزا اور یوم الحساب کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، الواقعہ 86 تا 87۔ اگر تم کسی کے دبیل نہیں اور سچے ہو تو جان کو لوٹا کیوں نہیں لاتے، یعنی اگر تم اللہ کی ربوبیت میں نہیں ہو، اس کے سامنے مقہور و مغلوب نہیں ہو، اور وہ تمہیں جزا اور سزا بدلہ نہیں دے گا، تو پھر تم اپنی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لاتے۔ یہ آیت مزید تشریح کی محتاج ہے۔ یہ منکرین بعث، منکرین قیامت، منکرین حساب
کے مقابلے میں بطور حجت و دلیل وارد ہوئی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حجت و دلیل اپنے ملول کو ملتزم ہو تاکہ جب دلیل سامنے آ جائے تو مدلول فوراً سامنے آ جائے، ذہن اسی وقت مدلول کی طرف منتقل ہو جائے، کیونکہ دلیل و مدلول میں باہم تلازم ہوا کرتا ہے۔ ملزوم اپنے لازم کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے، اس کے برعکس ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دلیل موجود ہو لیکن مدلول تک نہ پہنچ سکے۔ آیت کے استدلال کی صورت یہ ہے کہ کفار عرب یوم البعث یعنی قیامت کے دن اور جزا و سزا کا انکار کرتے تھے، اس لیے وہ رب العالمین سے کفر اور انکار کرتے تھے، اس کی قدرت و ربوبیت اور حکمت کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہاں دو باتیں لازم اور ضروری تھیں، وہ یا تو اس امر کے مقر اور معترف تھے کہ ان کا کوئی رب ایسا ہے جو قاہر، غالب اور زبردست ہے، اور ایسا غالب اور زبردست ہے کہ بندوں پر اس کا پورا تصرف اور غلبہ ہے، جب چاہتا ہے بندوں کو مارتا اور جلاتا ہے، انہیں جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جس چیز سے منع کرنا چاہے کر دیتا ہے، نیکوکاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا اور بدکاروں کو عذاب دیتا ہے۔ یا وہ اس شان اور صفات کے رب سے منکر ہیں، وہ اگر اس کا اقرار کرتے ہیں تو یوم البعث، یوم حشر و نشر اور امری اور جزائی دین کا اقرار کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو کفر کر رہے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی رب اور پروردگار نہیں ہے، نہ وہ کسی کے محکوم ہیں، نہ ان کا کوئی ایسا رب ہے جو ان پر متصرف اور غالب ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے کہا جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنی موت کو کیوں دفع نہیں کر دیتے؟ وہ جب تمہارے پاس آتی ہے تم اسے کیوں ہٹا نہیں دیتے؟ اور اپنی روح کو جب وہ حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے؟ آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جن پر نزع کا وقت طاری ہے اور وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی روح کو اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم اس پہ قادر ہو اور تم کسی دوسرے کی ربوبیت میں نہیں ہو، تم کسی غالب و قادر کے سامنے مغلوب و مقہور نہیں ہو جس کے احکام تم پر جاری ہوں، جس کے اوامر و نواہی تم پر نافذ ہوں، تو پھر تم اپنی روح کو واپس نہیں لوٹاتے کیوں؟ اللہ کی وحدانیت و ربوبیت، بندوں پر اللہ کے تصرف اور نفوذ احکام کے بارے میں یہ آیت ایک زبردست اور قوی دلیل ہے۔ دین دو قسم کا ہے، دین شرعی امری اور دین حسابی جزائی، اور ہر دو قسم کے دین صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے ہیں، اور دین کل کا کل امر ہے یا جزا۔ ان ہر دو دینوں کی اصل محبت ہے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ مشروع فرمایا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، ظاہر ہے وہی چیز جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اور جس چیز سے وہ راضی ہے، جس سے منع کرتا ہے، وہی چیز ہے جسے وہ مکروہ سمجھتا ہے، اور جس سے بغض اور نفرت کرتا ہے، کیونکہ یہ اس چیز کے بالکل منافی ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔ دین امری کا مرجع اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضامندی ہے، اور بندے کا دین اسی وقت مقبول ہے جب اس کی محبت اور رضامندی شامل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذاک طعم الایمان من رضی اللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولا۔ اس نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ کی ربوبیت سے راضی ہوا اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوا۔ دین کی عمارت محبت پر قائم ہے، محبت ہی کی وجہ سے دین شروع ہوا اور محبت ہی کے لیے شروع ہوا۔ دین جزائی کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ دین جزائی دو باتوں پر مشتمل ہے، محسن اور نیکوکاروں کو احسان اور نیکی کا بدلہ دیا جائے، اور مجرم، بد عمل اور بد کرداروں کو ان کے جرم کا بدلہ دیا جائے، اور ہر دو باتیں اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، کیونکہ یہ عین اس کا عدل اور فضل ہے۔ عدل و فضل اللہ کی صفات کمالیہ ہیں،
اور حق سبحانہ و تعالی اپنی صفات و اسماء کو محبوب رکھتا ہے اور اسے بھی محبوب رکھتا ہے جو ان صفات کو محبوب رکھے۔ ہر دو قسم کے دین اللہ کی صراط مستقیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوامر و نواہی، ثواب و عقاب میں اسی صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم۔ ہود 54 تا 56۔ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا تم جو شریک بناتے ہو میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ تم سب مل کر میرے ساتھ اپنی بدی کر چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ جتنے جاندار ہیں سب ہی کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے جب سمجھ لیا کہ رب العالمین اپنے خلق، امر، ثواب و عقاب، قضاء و قدر، منع و عطا، عافیت و بلا اور توفیق و خذلان میں بالکل صراط مستقیم پر ہے، اور ان امور میں وہ اپنے کمال مقدس سے خارج نہیں ہوتا جو اس کے اسماء و صفات کے مقتضیات سے ہیں، اور اس کے اسماء و صفات عدل اور حکمت، رحمت اور احسان، فضل و کرم، ثواب کو ثواب کی جگہ اور عقوبت کو عقوبت کے مقام پر صرف کرتے ہیں، اور توفیق و خذلان، عطا و منع اور ہدایت و ضلالت کو ٹھیک ٹھیک اپنے اپنے صحیح مقامات پر رکھتے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات جس کمال مقدس کے مقتضی ہیں اس میں کامل اور مکمل ہیں کہ اللہ کمال حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام میں علم و عرفان کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ اپنی قوم کے اجتماع میں بلا خوف و خطر کھڑے ہو گئے اور نڈر دل لے کر خدائے قدوس کی عظمت و جلالت کو سامنے رکھ کر پکار اٹھے: انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ۔ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جو تم دوسرے شریک بناتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر اللہ کی قدرت عامہ، اس کے قہر اور غلبہ کی عمومیت، تمام اشیاء پر اللہ کے قہر و غلبہ اور اللہ کی عظمت و جلالت کے سامنے ہر چیز کے جھکنے، ذلیل ہونے اور مغلوب و مقہور ہونے کی خبر دیتا ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا۔ جتنے جاندار ہیں سب کی چوٹی تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کی پیشانی اور چوٹی دوسرے کے ہاتھ میں ہے خود دوسرے کے قبضے میں ہے، دوسرے کے قہر اور غلبہ دوسرے کی سلطنت و فرما روائی میں ہے۔ ایسے لوگوں سے کیوں کر ڈرا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں سے ڈرنا انتہا درجے کی ضلالت اور قبیح ترین ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر خبر دیتا ہے کہ صراط مستقیم پر ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کی قضاء و قدر فیصلہ کرے صراط مستقیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے ظلم و جور سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس ذات سے ظلم و جور ممکن ہی نہیں۔ اس لیے پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میری پیشانی، میری چوٹی، میرے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ظلم و جور سے میں قطعاً بے خوف ہوں، کیونکہ وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ ظلم و جور اس کی شان نہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ بندوں کے حق میں اسی کا حکم جاری ہوتا ہے، اس کے فیصلے میں عدل ہے، ملک اسی کا ہے اور وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ بندوں پر اس کا تصرف عدل اور فضل کی حدود سے باہر نہیں۔ وہ اگر دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، ہدایت و رہنمائی کرتا ہے، خیر و فلاح کی توفیق عطا فرماتا ہے تو عین اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔
منع کرتا ہے اور اپنے انعامات سے کسی کو محروم کر دیتا ہے، کسی کو ذلیل یا گمراہ کر دیتا ہے، رسوا کرتا ہے، شقی اور بدبخت گردانتا ہے، تو یہ اس کا عدل اور اس کی حکمت ہے۔ غرض دینے میں، لینے میں، عطا و بخشش میں اور عطا و بخشش سے محروم رکھنے میں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے۔ حدیث صحیح ہے، ما اصاب عبدن قط ہم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وحزنی وذہاب ہمی وغمی الا اذہب اللہ ہمہ وغمہ وابدلہ فرجا مکانہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ جب کسی بندے کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے تو وہ یہ پڑھ لے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی اور چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا ہی حکم جاری ہوتا ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین عدل ہے۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، یا جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا جسے تو نے اپنے علم غیب کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے قلب کی شادابی اور میرے سینے کا نور اور میرے ہم و غم، حزن و ملال کے دفعے کا موجب بنا دے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ اس کے ہم اور غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ فراخی اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ حدیث کا یہ حکم رب العالمین کے کونی اور امری دونوں حکموں پر ہے، اور اختیاری اور غیر اختیاری فعل پر جو قضاء و قدر ہو اس پر مشتمل ہے۔ یہ ہر دو قسم کے حکم بندوں کے حق میں جاری ہیں اور ہر دو قسم کے فیصلے بندوں کے حق میں عدل ہیں۔ پس یہ حدیث مذکورہ بالا آیت ہی سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ آیت اور حدیث میں انتہائی قریبی نسبت ہے۔ فصل 106 عشق اور حسن پرستی کے دنیاوی اور اخروی مفاسد۔ اب ہم عشق اور حسن پرستی کے دنیاوی اور اخروی مفاسد کو ایک مستقل فصل میں پیش کر کے اصل سوال کا جواب ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے مفاسد اس قدر ہیں کہ بیان کرنے والا جس قدر بھی بیان کرے کم ہیں۔ عشق اور حسن پرستی کا اولین اور بذات خاصہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قلب کو فاسد اور خراب کر دیتا ہے۔ قلب فاسد اور خراب ہو جائے تو انسان کے تمام ارادے، اقوال اور افعال خراب ہو جاتے ہیں اور توحید کے تمام مورچے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مرض عشق اور صورت پرستی کے متعلق دو گروہوں کی حکایت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے، یعنی لوطیوں کا قصہ اور عورتوں کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے عشق و محبت اور اس کی عیاری و مکاری کا قصہ بیان کیا ہے، اور وہ ہر حالت بیان کی گئی ہے جو اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر گزری۔ ان کے صبر و ثبات، عفت، پاک دامنی، تقوی اور پرہیزگاری نے انہیں جس مقام پر پہنچایا اس کی سرگزشت بیان ہے۔ نیز اس مصیبت کا بیان ہے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس صبر و ثبات اور تقوی و پرہیزگاری کا ثبوت دیا دوسرا کوئی نہیں دے سکا سوائے اس شخص کے جسے پروردگار عالم صبر و ثبات سے نوازے، کیونکہ ہر کام اپنے دوائی اور اسباب کی قوت اور باز رکھنے والے اسباب کے زوال کے حسب حال ہوا کرتا ہے۔ یہاں دوائی جرم اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پر موجود تھے۔ ان کے موجود ہونے کی چند وجوہ ہیں۔ نمبر 1، مرد کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی طرف اس طرح مائل ہوتا ہی ہے جس طرح پیاسا آدمی پانی کی طرف یا بھوکا آدمی کھانے کی طرف، بلکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کھانے پینے میں صبر کر جاتے ہیں مگر عورت کے معاملے میں صبر نہیں کر سکتے۔
یہ بات اگر حلال و جائز شکل میں ہو تو کچھ مذموم نہیں بلکہ قابل تعریف ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب الزہد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء اصبر علی الطعام والشراب ولا اصبر عنہن۔ سنن نسائی۔ مجھے تمہاری دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں، خوشبو اور عورتیں۔ میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان آدمی تھے۔ ظاہر ہے کہ نوجوان کی شہوت کی حدت اور گرمی بہت زیادہ اور تیز ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام مجرد تھے، نہ کوئی بیوی تھی نہ باندی جس سے اپنی شہوت پوری کر سکتے اور خواہش کی آگ بجھا سکتے۔ نمبر 4، آپ غریب الوطن اور مسافر تھے۔ غربت اور مسافرت میں اس قسم کا کام کرنے میں وہ دقتیں پیش نہیں آتیں جو وطن میں پیش آتی ہیں۔ جو دقتیں اہل و عیال جاننے پہچاننے والوں میں پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتیں۔ نمبر 5، یہ عورت صاحب منصب و جمال تھی۔ منصب و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر اس کا مطیع فرما تھا اور ہر وقت اس کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا۔ نمبر 6، عورت اس فعل سے انکار نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ بعض آدمیوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ عورت انکار کرے تو ان کی رغبت اس سے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں وہ اپنی ذلت اور توہین سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکنے میں اپنی بے عزتی اور بے توقیری خیال کرتے ہیں۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، زادنی کلفن فی الحب ان منعت حب شیئا الی الانسان ما منعا۔ اگر وہ منع کرتی ہے تو محبت کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہ اسے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ غرض لوگوں کی طبیعتیں اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ عورت اپنی رغبت و محبت ظاہر کرتی ہے تو ان کی محبت بڑھ جاتی ہے، انکار کرتی ہے تو وہ محبت مدمحل ہو جاتی ہے۔ ایک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہے۔ اس کی بیوی یا باندی جب کبھی اس سے انکار یا بے توجہی برتتی تو اس کی محبت اور خواہش ایسی مدمحل ہو جاتی کہ پھر وہ کبھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ منع و انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی ہے۔ منع و انکار جس قدر زیادہ ہوتا ہے، آتش محبت اور تیز ہو جاتی ہے۔ اس سے اپنی کامیابی اور ظفر مندی کی کوششیں زیادہ بھاتی ہیں۔ جیسے کسی چیز کو محنت، مشقت اور مشکلات کے بعد حاصل کرنے سے اس میں لذت آتی ہے، یا کوئی چیز بڑی منت سماجت اور خوشامد اور لجاجت سے حاصل ہو تو اس میں لذت آتی ہے۔ 7، حضرت یوسف علیہ السلام کو خود اس عورت نے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی۔ خود اسی نے اس کام کے لیے آپ کو مجبور کرنا چاہا، اس لیے بیان طلب و سوال، منت سماجت اور خوشامد و لجاجت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ رغبت و طلب کی ذلت اسی کے سر تھی، آپ کے سر نہ تھی۔ وہی عاجز و ذلیل تھی اور آپ ایک مطلوب، محبوب اور عزیز مرغوب تھے۔ 8، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہتے سہتے تھے، اس کے محکوم تھے، اس طرح اس کے قابو میں تھے۔ اس کی اطاعت سے روگردانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا سکتی تھی۔ اس لحاظ سے یہاں رغبت کا داعیہ موجود ہے اور خوف و ہراس کا بھی۔ نمبر 9، یہاں اس بات کا بھی خوف اور ڈر نہ تھا کہ خود یہ عورت یا دوسرا کوئی آدمی اس راز کو افشا کر دے گا، کیونکہ وہ خود ہی یہ کام کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش مند تھی۔ اس کام کے ارادے سے اس نے اپنے دروازے بند کر دیے اور تمام رقیبوں اور نقیبوں کو وہاں سے الگ کر دیا۔ نمبر 10، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے غلام اور مملوک تھے، ہمہ وقت گھر میں رہتے تھے، ہر وقت اندر جاتے آتے تھے، ہر وقت اس کے حضور میں رہا کرتے تھے۔ ان پر اس قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عورت کی جانب سے اس خواہش کا اظہار پہلے بھی آتا جاتا رہا
اور ہر طرح امین سمجھے جاتے رہے۔ ظاہر ہے یہ بات اس کام کے لیے ایک قوی ترین داعیہ ہے۔ جیسا کہ اشراف عرب کی ایک شریف خاتون سے کسی نے پوچھا کہ کس بنا پر تو نے زنا کا ارتکاب کیا؟ اس نے جواب دیا، فساد و خرابی قریب تھی اور راتیں کالی تھیں، یعنی یہ آدمی میرے بستر کے قریب ہی سویا کرتا تھا اور اندھیری راتیں ہماری پردہ پوشی کرتی تھیں۔ نمبر 11، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکار، عیار، ہیلا جو اور عیاری و مکاری کی فنکار عورتوں کو اس کام میں مدد دینے کے لیے جمع کیا تھا کہ وہ اس کام میں اس کی امداد کریں اور اپنی اپنی فریب کاریوں کو بروئے کار لائیں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور اپنی ناکامی و نامرادی کی ان کے سامنے شکایت کی، ان سے امداد کی خواہان ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کے مقابلے میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کی اور عرض گزار ہوئے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف 32۔ اور اگر ان کے پھندوں کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ 12، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیجنے اور ذلیل و رسوا کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی، اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گی اور ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ ظاہراً یہ ایک زبردستی ہے کہ بدکاری پر جبر اور اکراہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس عورت کی دھمکی ہے جو ایسا کر سکتی تھی۔ یہاں داعیہ شہوت موجود ہے اور جیل خانے کی ذلت و تکلیف سے سلامتی تلاش کرنے کا داعیہ بھی موجود ہے۔ نمبر 13، اس عورت کے شوہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کبھی غیرت و نخوت اور شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا، جس سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ دونوں میں تفریق و جدائی پیدا کی جائے اور ایک سے دوسرے کو علیحدہ کر دیا جائے گا، بلکہ جب بیوی کا معاملہ تشت ازبام ہو جاتا ہے اس وقت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتا ہے، اعرض عن ھذا۔ یوسف 29۔ یوسف اسے جانے دو، اور بیوی سے کہتا ہے، استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف 29۔ تو اپنے قصور کی معافی مانگ کیونکہ سراسر تیری ہی خطا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ شوہر کی غیرت اس کام میں ایک زبردست رکاوٹ ہوا کرتی ہے، اور یہاں یہ رکاوٹ بھی مفقود ہے۔ غرض ہمہ قسم کے دوائی و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی رضامندی اور رضا جوئی اور اس کے خوف کو مقدم رکھتے ہیں۔ محبت خداوندی ان کا دامن پکڑتی ہے، انہیں زنا سے باز رکھتی ہے اور زنا کے مقابلے میں وہ جیل کی اسیری کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن حکیم آپ کے پرعزیمت قول کو یوں نقل کرتا ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف 33۔ اے میرے رب، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، قید میں رہنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت جیل گئے بغیر ٹلنے والی نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دستگیری نہ فرماتا تو مصر کی عورتوں نے جو کمند اور پھندے آپ کے لیے بچھائے تھے ان سے بچ نکلنا بہت دشوار تھا۔ آپ طبعی طور پر اس طرف جھک پڑتے اور جاہلوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیتے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال علم و معرفت تھا کہ آپ نے اپنے رب، اپنے نفس اور اپنے مقام کو اچھی طرح سمجھ لیا اور صبر و ثبات کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بڑی بڑی عبرتیں اور بے شمار فوائد اور حکمتیں مضمر ہیں۔ خدائے قدوس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فوائد کو ایک مستقل تصنیف کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔